بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تم لوگوں کے درود بھیجنے سے تمہارے گناہ اس طرح کم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے آگ کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہے، قیامت کے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی زیادہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل اور اہمیت ہے، اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ آئے ہیں درود پاک کے، جن کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور ان کی فضیلت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا مختصر عمل اور اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک جو ہے وہ مغفرت کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، اور کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ہے اتنے اعلیٰ مرتبہ والا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجھ پر اس طرح درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یعنی کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس طریقے سے تو اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، اتنا درجہ اس کا اللہ نے بلند فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ارکنی یا رسول اللہ۔ سید ابن عابدین نے کہا کہ دمشق میں ایک فتنہ واقعہ ہوا، میں نے یہ درود پڑھنا شروع کیا تو مجھے اطلاع ملی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اس درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور یہ جتنے بھی درود شریف ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین ہو تو انشاءاللہ عمل بھی قبول ہوں گے۔ آج کل یقین کامل کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ اللہ کے خزانوں پر اور اللہ کے کلام پر شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب کو دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ، ہماری پریشانیاں اور مشکلات بھی ضرور دور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔